نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، آج کی پہلی کلاس میں ہم مبادیاتی تجوید اور تجوید سے پہلے چند ضروری باتوں کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دلائل ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 سنت رسول یا حدیث، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس۔ تو سب سے پہلے ہم تجوید کی اس بات کے لیے دلائل کو بیان کریں گے کہ علم تجوید کا اسلام میں کیا رتبہ اور اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے علم تجوید کی اس بات پر دلیل بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سورہ بقرہ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا ہے وہ لوگ ان کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح ان کا حق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ زبان پر حروف کی ادائیگی صحیح ہو جائے اور عقل اس کی معانیوں میں سوچ و فکر کرے اور دل ان کی تابعداری پر لایا جائے۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورہ مزمل۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں جوِّد القرآن تجویدا، یعنی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ مزین کرے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ترتیل کی تفسیر میں فرماتے ہیں الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، تجوید کے ساتھ حروف کو ادا کرنا اور وقوف کو پہچاننا، یہ ترتیل ہے۔ آج کا کلاس اس پر ختم ہوتا ہے، باقی انشاءاللہ آگے اور کلاسوں میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔